نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سے ڈاکٹر محمد فہیم ادریسی ہربلسٹ مخاطب ہے، اور یہ میسیج تمام دنیا بھر کے مریضوں کے لیے، خاص طور پہ ملتان میں میرا وزٹ ہوتا ہے، کراچی میں میرا وزٹ ہوتا ہے، اور شارجہ میں میری رہائش ہے، دبئی میں میرا کلینک ہے، اس کے علاوہ سعودیہ میں وزٹس ہوتے ہیں مختلف شہروں میں، 5 شہروں میں، تو ان سب کے لیے ہے۔ اور یہ میسیج خاص طور پہ شوگر کے مریضوں کے لیے ہے، یہ میسیج ڈائلیسس کے مریضوں کے لیے ہے، یہ میسیج مردانہ کمزوری کے مریضوں کے لیے ہے۔ میسیج ریکارڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہم ادویات دیتے ہیں اس کے حوالے سے کچھ تعارف دیا جائے، کیونکہ آپ لوگ میری زبان سے سننا چاہتے ہیں۔ اس وقت 55 موبائل نمبر ہمارے دنیا بھر کے مختلف ملکوں اور شہروں میں کام کر رہے ہیں، اور ایجنٹس ہمارے کام کر رہے ہیں، تو وہ آپ کو میری آواز میں یہ میسیج دیں گے۔ تو یہ اسی لیے میں ریکارڈ کروا رہا ہوں، کیونکہ ان تمام موبائل سے آپ کو یہ رپلائی مل سکے اور آپ کو یہ یقین ہو سکے کہ ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ یہی بات کر رہے ہیں اور یہ ہماری ادویات ہیں، اور آپ کو مکمل گائیڈ کیا جا سکے، کیونکہ میسیجز اتنے زیادہ ہیں کہ ان تمام موصول ہونے والے میسیجز کو، کالز کو 55 لوگوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس کے باوجود بھی آپ کو رپلائی آنے میں تھوڑی سی ہماری طرف سے تاخیر ہوتی ہے، کیونکہ بہت زیادہ میسیجز ہوتے ہیں، ایک ایک کر کے جواب دیا جاتا ہے، تو ناراضگی معاف۔ ایک نمبر کبھی بھی کسی بھی چیز کو آپ کو کنفرم کرنا ہو کہ واقعی یہ ہمارے ایجنٹ بات کر رہے ہیں، ہمارے نمائندے بات کر رہے ہیں، تو 1112222381 یہ نمبر کراچی سے ملائیں گے، اگر تو کراچی سے باہر سے ملائیں گے تو 02111222381، اگر پاکستان کے باہر سے ملائیں گے تو +922111222381۔ یہی نمبر ہمارا واٹس ایپ پہ بھی موجود ہے کراس چیک کرنے کے لیے، یہ ہمارا یو این نمبر ہمارا واٹس ایپ پہ موجود ہے، +922111222381۔ یعنی ہماری کسی بھی چیز کو کراس چیک کرنے کے لیے، کمپلین کرنے کے لیے، پرہیز سمجھنے کے لیے، اپائنٹمنٹ لینے کے لیے، دوا بک کرانے کے لیے آپ اس نمبر پہ کراس چیک کر سکتے ہیں کہ آیا جو نمائندے بات کر رہے ہیں ان کے بارے میں آپ معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ 02111222381۔ اور آپ لوگوں کے تقریباً سوالات کے جوابات ٹرین کیے گئے نمائندے دے رہے ہوتے ہیں۔ کوئی ایسا سوال ہوتا ہے جو ان کے لیے مشکل ہوتا ہے تو اس کو یہ مارک اینڈ ریڈ کر دیتے ہیں، اور اس کا پھر جواب میں انہیں دیتا ہوں، تو یہ آپ کو دیتا ہے، یا کچھ مریضوں کو ڈائریکٹلی بھی میں جواب دیتا ہوں۔ اگر آپ لوگ مجھ سے آن لائن اپائنٹمنٹ بک کروانا چاہتے ہیں تو نمائندے آپ کو گائیڈ کر دیں گے کہ ویڈیو کال پہ بھی ہماری کنورسیشن ہو سکتی ہے 5 منٹ کی، ہماری 5 منٹ کی، 5 سے 10 منٹ کی ایس ایم ایس پہ کنورسیشن بھی ہو سکتی ہے، کال پہ بھی اپائنٹمنٹ لے کے آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں، یہ آپ کو اپائنٹمنٹ بک کر دیں گے، اور وہ ریٹ چاہے پاکستان ہو یا انٹرنیشنل سب کے لیے ایک ہی ہیں چارجز۔ اگر میں کراچی میں موجود نہیں ہوں تو میرے کلینک کے اندر باقاعدہ پورا ایک نظام موجود ہے آن لائن چیک اپ کا، جس میں میں ہی آپ کو دیکھتا ہوں، میں منفسہ نفیس وہاں موجود نہیں ہوتا، مگر نظام ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ایسا ہی لگے گا کہ ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ یہاں موجود ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے، تو آپ آن لائن بھی چیک اپ اپنا کراچی مرکزی کلینک میں کروا سکتے ہیں۔ اور یہ میسیج جو پہلے دوا لے جا چکے ہیں ان کے لیے بھی ہے، جو دوا اب تک لے کر نہیں گئے ان کے لیے بھی ہے۔ اس میں پوری ہماری تفصیل موجود ہے کہ پوری دنیا میں ہماری ڈیلیوری کی سہولت موجود ہے۔ پاکستان جو ہمارے انٹرنیشنل مریض ہیں اس کے جو ریٹس ہیں اس کے مقابلے میں اگر وہ پاکستان سے دوا منگاتے ہیں تو 25% کا ڈسکاؤنٹ ہے، کیونکہ ہمیں تقریباً 25% دوا سستی پڑتی ہے پاکستان میں، تو پاکستان سے اگر آپ یہ دوا لیں گے تو 25% آپ کو سستی پڑے گی۔ وزٹس کی جہاں تک بات ہے، تقریباً میں ہر مہینے سعودیہ ہوتا ہوں 15 سے 20 دن، تقریباً ایک ہفتہ میں دبئی ہوتا ہوں، یو اے ای ہوتا ہوں، اور تقریباً ایک ہفتہ میں پاکستان کراچی ہوتا ہوں۔ اس طرح سے میرے وزٹس ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ایک ایک ہفتہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے وقت کی مناسبت سے، اب رمضان شریف ہے تو پورا مہینہ رمضان شریف کا مدینے میں گزرے گا، یا کوئی اور معاملات ہوتے ہیں۔ حج کے موقع پہ بھی میں سعودیہ میں موجود ہوتا ہوں الحمدللہ۔ تو یہ تو میرے وزٹس کے شیڈیول آپ کو پتہ چل گیا ہے۔ آپ رپلائی میں اپنا اپائنٹمنٹ بک کروا سکتے ہیں، تو آپ کے نمبر کو نوٹ کر لیا جائے گا۔ جب بھی کراچی آئیں گے تو آپ کو پھر انفارم کیا جائے گا، دبئی آئیں گے تو دبئی کا انفارم کیا جائے گا، سعودیہ آئیں گے تو کہ بھائی اگر آپ ابھی جواب میں ایک رپلائی کر دیں کہ مجھے ڈاکٹر صاحب سے فزیکلی ملاقات کرنی ہے دبئی میں، سعودیہ میں، یا کراچی میں، یا ملتان میں،
یا آن لائن اپائنٹمنٹ آپ بک کروا سکتے ہیں اس میسج کے اگینسٹ۔ اچھا، کراچی میں کلینک کی ٹائمنگ دوپہر 2 سے 4 اور رات 8 سے 10 ہے، جو کہ 12 مہینہ آپریشن رہتا ہے، کسی قسم کی کوئی چھٹی نہیں ہے۔ فرائیڈے فل ڈے آف ہوتا ہے اور سنڈے کی شام ایوننگ آف ہوتی ہے۔ تو جب میں وہاں موجود ہوتا ہوں تو فزیکل چیک اپ کروا سکتے ہیں، ورنہ آن لائن چیک اپ آپ وہاں کروا سکتے ہیں روزانہ۔ اس کے علاوہ دبئی میں میرا جو الرگا میں ہے، القاعدہ میٹرو اسٹیشن کے پاس الوائدہ بلڈنگ ہے، اس کے 2nd فلور پہ موجود ہوں، 201 آفس نمبر ہے، میرا کلینک ہے، تو وہاں آپ آ سکتے ہیں۔ وہاں ہماری شام کی ٹائمنگ ہوتی ہے 7 سے 8 بجے کی، کبھی 6 سے 7 بجے کی، تو وہ ترتیب چینج ہوتی رہتی ہے۔ باقی رہائش میری شارجہ میں ہے، جہاں میں 24 گھنٹے موجود ہوتا ہوں۔ آپ کال کر کے ٹائم لے کر کبھی بھی شارجہ میں آ سکتے ہیں، کیونکہ شارجہ میں پارکنگ فری ہوتی ہے، بڑے بڑے ٹرک اور ڈالے لے کے آپ ایزیلی آ سکتے ہیں۔ کچی پارکنگ ہے تو وہاں لوگ آنا بڑا پسند کرتے ہیں۔ چھوٹے نیسٹوں کے پاس نیشنل بینڈ پہ جو پرانا محلہ ہے، اس محلہ جو محلہ ہے وہاں پر پال چائے کے سامنے ہی میری رہائش ہے، تو وہاں پر ایک ٹائپنگ والے ہیں، وہاں پر آپ آ سکتے ہیں۔ لوکیشن آپ کو جو گریٹنگ میسیج ہے اس کے اندر آپ کو شارجہ کی لوکیشن مل جائے گی۔ باقی مدینے میں گیٹ نمبر 369 کے پاس بیٹھا ہوتا ہوں، سعودیہ میں جدہ میں عزیزیہ آتا ہوں، مکہ میں بھی عزیزیہ اکثر آتا ہوں، مگر آپ ٹائم لے کر فون کر کے ٹائم لے کر آئیں گے تاکہ آپ پریشانی سے بچ سکیں۔ ملتان میں شاہ رخ عالم کالونی، نیو ملتان، سبز منڈی کے سامنے، بینک الفلاح کے برابر میں، گلوریس ہوٹل کے پاس، وہیں پر ہی میں او پی ڈی کرتا ہوں۔ بس سعودیہ اور دبئی میں آنے والے تمام مریضوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ کال پہ میسج پہ ٹائم ضرور لے کر آئیں، کیونکہ اکثر لوکل عربیوں کے پاس بھی میرا وزٹ ہوتا ہے، تو اچانک کبھی مجھے جانا پڑتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے عربیوں کو رک دینا پڑتا ہے، کیونکہ ان کے بھی عسکری ونگ کے لوگ ہو گئے، حکومتی لوگ ہو گئے، تقریباً لوگ الحمدللہ میرے مریض ہیں، تو وہاں جانا پڑتا ہے، تو ٹائم لے کر آئے جب بھی آئیں۔ شارجہ میں گھر پہ زیادہ ٹائم دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ الفجیرہ، عجمان، ابو ظبی، دبئی، شارجہ، سب جگہ سے پورے یو اے ای سے ایزیلی آپ لوگ آ جاتے ہیں۔ بارڈر پڑتا ہے، نیشنل بینڈ بھی سینٹر پڑتا ہے، تو ایزیلی آپ لوگ آ جاتے ہیں، تو اکثر لوگ وہاں آتے ہیں، تو میں گھر پہ ٹائم دے دیتا ہوں، مگر گھر پہ کیونکہ میری فیملی ہوتی ہے تو یقیناً میں نیچے ٹائم دے دیتا ہوں، اور گاڑی کے اندر بیٹھ کے پرائیویسی کے انداز میں چیزوں کو ڈسکس کر کے ادویات دے دی جاتی ہیں، دوائیں میں موجود ہوتی ہیں۔ موئلہ میں چھوٹے نیسٹوں کے پاس یہ فائر بریگیڈ دفاع کا دفتر ہے، وہیں پر ہی پال چائے، وہیں پر ہی آپ آ سکتے ہیں ٹائم لے کر۔ اور میرا جو کالنگ نمبر ہے وہ آپ کو مل جائے گا، دبئی کا، سعودیہ کا بھی، پاکستان کا بھی۔ کراچی کلینک کا بھی ایڈریس آپ کو بتا دوں، فٹل بی ایریا بلاک 20، جی ٹی سی کے مرکزی دفتر کے پاس، ہربل ہلز کلینک کے نام سے گرین کلر کی بلڈنگ ہے، وہ جو میرا کلینک ہے، تو گلشن عمر مسجد کی بیک سائڈ، وہاں پر بھی آپ آ سکتے ہیں دوپہر 2 سے 4، رات 8 سے 10۔ یہ میں نے مکمل آپ کو اپنا تعارف کرا دیا، کلینک کے ایڈریسز بتا دیے، اپنے وزٹس کہاں کہاں ہوتے بتا دیے ہیں۔ نیکسٹ میسیج ضرور سنیے گا، اس کے اندر میں آپ کو تمام ادویات کے ریٹس بتاؤں گا، پرائز بتاؤں گا، تو وہ آپ سن لیجئے گا انشاءاللہ، تو بڑا فائدہ ہوگا آپ کو۔ آنے سے پہلے آپ کو مکمل معلومات مل جائے تاکہ کسی قسم کا ابہام نہ رہے۔ میری آپ مزید معلومات چاہتے ہیں تو ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ کے نام سے یوٹیوب، فیس بک، گوگل پہ آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ K21 جی ٹی وی پہ روزانہ صبح 10 سے 11 پروگرام آتا ہے میرا، K21 پہ بدھ اور اتوار، منگل اور جمعہ جی ٹی وی پہ کراچی کا، پاکستان کا بڑا چینل ہے، یوٹیوب پہ بھی آپ لائیو اور ریکارڈنگ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک نیا چینل ہم نے متعارف کروایا، اکثر آپ لوگ نسخے جاننا چاہتے ہیں، تو جڑی بوٹی کی دنیا بائی ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ، اور وہ بھی آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ، کہ اس میں آپ کو تمام نسخہ جات مل جائیں گے۔ 75,000 جڑی بوٹیوں کا علم ہمارے پاس ہے، جس میں سے 1600 جڑی بوٹیوں سے کس طرح ہم دوا تیار کرتے ہیں، ان کے تمام نسخہ جات، جڑی بوٹی کی تصویر، ویڈیو، سب آپ کو اس چینل پہ مل جائے گی۔ تو ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ کو پہلے میسیج میں اجازت دیجیے گا، دوسرا میسیج ضرور سنیے گا کیونکہ بڑا طویل ہو گیا ہے، اور دوسرا میسیج بڑا اہم ہے، اس میں آپ کو پرائز اور دوا کے فائدے اور نقصانات کے بارے میں بتایا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسرے میسیج میں ڈاکٹر فہیم مخاطب ہے آپ سے، اور دوسرا میسیج بھی بہت اہم ہے۔ دوسرے میسیج میں سب سے پہلے آپ کے کچھ سوالات اکثر آتے ہیں جو آپ ہمارے نمائندے سے کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا ہماری دوا میں کسی قسم کا اسٹیرائڈ تو شامل نہیں؟ نہیں جناب، ہماری دوا میں کسی قسم کا اسٹیرائڈ شامل نہیں، کیونکہ اگر اسٹیرائڈ سے شوگر کنٹرول ہوتی تو انگریزی ڈاکٹر بھی سب سے پہلے اسٹیرائڈ دیتے ہیں۔
دنیا میں اب تک جب تک میری آواز آپ کے کانوں تک پہنچ رہی ہے کوئی ایسی اسٹیرائڈ نہیں بنی جو شوگر کولیسٹرول بلڈ پریشر کو لیول کو کم کرے. اسٹیرائڈ اور کیمیکل سے شوگر بلڈ پریشر کولیسٹرول بڑھتا ہے, کم نہیں ہوتا. آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں نواز شریف صاحب کے پلیٹلیٹس کم ہونا شروع ہوئے تھے تو انہیں اسٹیرائڈ لگا کے پلیٹلیٹس کی تعداد کو ٹھیک کیا گیا تھا. مگر کبھی نہیں سنا ہوگا آپ نے کہ شوگر بلڈ پریشر کولیسٹرول اسٹیرائڈ لگا کے اس کی تعداد کو ٹھیک کیا گیا. یہ تو ہو گیا آپ کے پہلے سوال کا جواب. دوسرا, اکثر مریض یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی آپ کی دوائیں کس طرح کام کرتی ہیں. دیکھیں ہم لبلبے پہ کام کرتے ہیں اور ہم گلوکومیٹر یا لیبارٹری ٹیسٹ کا علاج نہیں کرتے. ایک تو ہم ایک یہ پابند کرتے ہیں کہ 14 گھنٹے کی روزانہ شوگر چیک کر کے آپ بھیجیں. اس طرح آپ کو بھی پتہ چلے گا دوا کیا کام کری اور ہمیں بھی پتہ چلے گا. 14 گھنٹے کی شوگر چیک کر کے بھیجنا بہت لازم ہے, بہت لازم ہے, بہت لازم ہے. اسی سے ڈوز آگے پیچھے ہوتی ہے, اسی سے ہم آپ کی ڈوز اور دوائیں تبدیل کر کے آپ الحمدللہ ہمیشہ سے شوگر, ڈائلیسس, مردانہ کمزوری سمیت تمام امراض تھائرائڈ وغیرہ پہ قابو پا سکتے ہیں. ہماری دوا لبلبے پہ جا کے ڈائریکٹ کام کرتی ہے. فار ایگزامپل اگر ہم شوگر کی بات کریں یا ہم بات کرتے ہیں ڈائلیسس کے مریض کی تو گردوں پہ جا کے ڈائریکٹلی کام کرتی ہے. ہوتا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم میں بڑی 12 فیکٹریاں اور چھوٹی لادادات فیکٹری بنائی ہے جو ادویات بناتی ہے. اسی طرح کی ایک دوا کا نام ہے انسولین جو لبلبہ پینکریاز ریلیز کرتا ہے. جب گلوکوز باڈی کے اندر داخل ہوتا ہے تو اتنا ہی انسولین ریلیز کرتا ہے CNS کے آرڈر سے لبلبہ پینکریاز, اور شوگر آپ کی باڈی کو انرجی مل جاتی ہے. شوگر کے مریض پہ لبلبہ کام نہیں کر رہا ہوتا تو ہم ایسی ادویات دیتے ہیں کہ لبلبہ قدرتی طور پہ انسولین ریلیز کرے اور وہی جو قدرتی نظام ہے اس کے مطابق یہ سارا نظام چلے. یہی وجہ ہے کہ جب ہماری دوا مریض کھاتا ہے تو اس کا چہرہ بھی خوبصورت ہو جاتا ہے. مردانہ کمزوری, گردے کے امراض, آنکھیں, خوبصورتی, ہر چیز, ہمت, طاقت اپنی فیملی کے لیے حلال رزق کمانا بہت آسان ہو جاتا ہے. جبکہ ایلوپیتھک دوا کے ساتھ کبھی بھی شوگر بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور کبھی بھی بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے, کیونکہ آرٹیفیشل انسولین آپ گولیوں کی انسولین کی شکل میں لے رہے ہوتے ہیں. اس وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو الحمدللہ ہماری دوائیں قدرتی طور پہ جس دن آپ ہماری دوا کھانا شروع کریں اپنی تصویر بنا لیں, 15 دن بعد دوبارہ بنا لیں, زمین آسمان کا فرق ہوگا. پرہیز, گندم, چینی, چاول, آلو, کیلا اور آم, ان کا سخت پرہیز ہے. باقی ہر چیز کھا سکتے ہیں معتدل انداز کے اندر. کھجوریں 1 سے 3 کھا سکتے ہیں. کچھ مریضوں کا ایک اور سوال یہ ہوتا ہے کہ ابھی تک پوری دنیا میں شوگر کا علاج نہیں ہوا. جناب یہ آپ کی غلط فہمی ہے. نبی کریم, نبی عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے, ہر مرض سے پہلے اس کا علاج اتارا جاتا ہے. اور یہ میرا یقین ہے کہ اگر کوئی ایسا مرض ہوتا جو لا علاج ہوتا تو شب معراج میں جب اللہ تعالیٰ سے آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں 50 سے 5 کروائیں, جب پورے سال کے روزے 1 مہینے کے کروا دیے, شب قدر مانگی, اسی طرح علاج بھی مانگتے. مگر اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ ہر بیماری سے پہلے اس کا علاج اتارا جاتا ہے. اور ایک اور اس کی بڑی نشانی یہ ہے کہ یہ لا علاج امراض جب پیدا ہوتے ہیں, جب قیامت آ جاتی ہے, تو ابھی قیامت کی بہت ساری نشانیاں پوری ہونا باقی ہیں. تو الحمدللہ شوگر, ڈائلیسس, تھائرائڈ, مردانہ کمزوری سمیت ہر بیماری کا علاج موجود ہے, بشرطے کہ آپ پرہیز کریں, دوائیں وقت پہ لیں, وسوسے نہ لائیں. کیونکہ مایوسی گناہ ہے. اگر آپ مایوسی کے ساتھ دوا استعمال کریں گے تو دوا کوئی بھی کام نہیں کرے گی وسوسوں کے ساتھ استعمال کرنے پر. جب پرہیز کی بات آئے تو آپ لوگ کہتے ہیں کھائیں کیا, پھر بچا کیا. بھائی کروڑوں چیزیں باقی ہیں. آپ دالیں کھائیں, ساری سبزیاں کھائیں, تمام فروٹ کھائیں, تمام ڈرائی فروٹ کھائیں, تمام گوشت کھائیں, ابلے ہوئے انڈے دیسی بہت فائدہ مند ہے, زیتون کا تیل بہت فائدہ مند ہے, لیمو پانی دن میں لے سکتے ہیں, بہت فائدہ مند ہے, اچار فائدہ مند, کھٹی چیزیں فائدہ مند ہوتی ہیں, سٹرکس جتنے فروٹ ہیں بہت فائدہ مند ہیں, سفید پیٹھا صبح نہار منہ اس کا 1 گلاس جوس نکال کے پئیں, بہت فائدہ مند ہے. گرم پانی میں 40 سینٹی گریڈ میں اگر آپ بیٹھ سکتے ہیں تو آپ دن میں 2 سے 3 مرتبہ آدھا گھنٹے بیٹھیں, بہت فائدہ مند ہے. شوگر کے مریض کے لیے بھی, ڈائلیسس کے لیے بھی, شوگر کولیسٹرول کے مریض کے لیے, کینسر کے مریض کے لیے, پیرالائز کے مریض کے لیے. زیتون کھائیں, زیتون کا تیل استعمال کریں, بہت فائدہ مند. ابلے ہوئے چنے یا ویسے بنے ہوئے چنے اپنے ساتھ رکھیں, زیادہ سے زیادہ استعمال کریں, فائدہ مند ہے. کوشش یہی کرنی ہے آپ نے کہ اگر آپ باہر رہتے ہیں اور آپ گندم کا پرہیز نہیں کر سکتے یعنی روٹی کا, تو جہاں آپ 1 روٹی کھاتے تھے وہاں 1 ٹکڑا روٹی کھائیں اور باقی جو غذائیں میں نے بتائی ان کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں. پیٹ بھرنا مقصد ہے, روٹی سے اور چاول سے پیٹ نہ بھریں, بڑی مہربانی کم سے کم کھائیں. مجبوری میں اگر یہ کھانا پڑے, اور جو چیزیں میں نے بتائی ہیں ان غذاؤں سے پیٹ بھریں. روزانہ 14 گھنٹے کی فاسٹنگ ضرور چیک کر کے بھیجیں. 14 گھنٹے کی فاسٹنگ میں آپ پانی پی سکتے ہیں, دوا کھا سکتے ہیں, مگر کچھ کھانا نہیں کھائیں گے.
اکثر مریضوں کو جو کیپسول کی ترتیب بتائی ہوئی ہوتی ہے وہ رات سوتے ہوئے کھانی ہوتی ہے اور صبح ناشتے کے وقت کھانی ہوتی ہے، کسی کو ایک کسی کو دو، آپ کی کنڈیشن کے اوپر ہے۔ اور رمضان کے اندر سحری اور افطاری میں ایک ایک کیپسول یا دو کیپسول جیسے آپ کی کیفیت ہوگی بتایا جائے گا۔ جب بھی 14 گھنٹے کی فاسٹنگ کی گلوکومیٹر کی تصویر بھیجیں گے، وائس نہیں بھیجیں گے، نہ لکھ کے میسج کریں گے، صرف گلوکومیٹر کی تصویر کھینچیں اور بھیج دیں۔ جو نمائندے سے آپ دوا منگائیں اس کو گلوکومیٹر کی تصویر کھینچیں اور بھیج دیں۔ فالتو میسیج نہ کریں بیماری کے بارے میں۔ اگر آپ نمائندے سے دوا منگاتے ہیں تو لکھ کے اس کو کمپلین کریں، اور اگر آپ مجھ سے مل کے دوا لیتے ہیں اور میرے نمبر پہ میسیج کرتے ہیں تو کوشش کریں اگر میں آپ کے دسترس میں ہوں، مجھ سے ملاقات ممکن ہے تو آگے ملاقات۔ لمبے غیر ضروری میسیج کرنے سے موبائل ہینگ ہوتے ہیں، میرے بھی اور نمائندوں کے بھی، کیونکہ میسیج زیادہ آتے ہیں۔ دو ٹوک بات کریں، پوائنٹ ٹو پوائنٹ لکھ کر کریں تو زیادہ اچھی بات ہے۔ اسٹیرائڈ کی ہم اگر دوبارہ بات کریں تو کوئی بھی دنیا کا ایسا اسٹیرائڈ نہیں بنا اب تک جو شوگر کنٹرول کرے، اور کوئی پڑھا لکھا یہ بات نہیں کر سکتا کہ ہماری دوا میں اسٹیرائڈ شامل ہے۔ اور جو آپ انگریزی دوائیں استعمال کرتے ہیں، ہم اگر یہ بات کریں کہ وہ سستی ہیں یا مہنگی اور اس کے اثر کی بات کریں تو وہ بھی بڑی اہم بات ہے۔ اکثر مریض کہتے ہیں کہ بھائی آپ کی دوا مہنگی ہے، تو اس میسج کو غور سے سن لیں کہ دوائیں مہنگی ہونے کے کیا ہماری دلیل ہے کہ دوا مہنگی ہے یا سستی ہے۔ ہماری دوا نہایت ہی سستی ہے، کیونکہ ہماری دوا ہم میکسیمم 6 مہینے کا ٹائم دیتے ہیں کہ آپ نے پرہیز کے ساتھ دوائیں استعمال کر لی تو مرض سے جان چھٹ جاتا ہے۔ جبکہ انگریزی دوا جب پہلی دفعہ آپ کو شوگر ہوتی ہے تو 250 mg کی دوا سے آپ علاج شروع کرتے ہیں، تھوڑے دن میں 500 mg، پھر 750، پھر 1000، پھر 1 to 4000 یعنی 1 2 3 4 گرام، پھر اس کے بعد انسولین کے HC پوائنٹ جب تک آپ کے گردے خراب ہو چکے ہوتے ہیں۔ اکثر مریض کہتے ہیں کہ بھائی آپ کی دوا سے گردے تو خراب نہیں ہوتے، جناب گردے ڈاکٹر انگریزی دواؤں سے خراب ہوتے ہیں، جو آرٹیفیشل آپ صرف گلوکومیٹر میں اور لیبارٹری ٹیسٹ میں شوگر چیک کرنے ٹھیک کرنے کے لیے انگریزی دوا استعمال کرتے ہیں، جبکہ مرض بڑھتا جاتا ہے جو آپ دوا کرتے ہیں اور آپ کی کیفیت خراب رہتی ہے۔ شوگر کے جو سمٹمز ہیں، ڈائلیسس کے تمام سمٹمز اپنی جگہ پہ قائم رہتے ہیں۔ اگر آپ کو یقین نہیں تو کسی بھی ڈائلیسس سینٹر جائیں، وہاں جا کے دیکھیں، 1000 میں سے کوئی ایک مریض آئے گا جو ہربل دوا کھا کے آئے گا، مگر وہ بھی وجہ نہیں ہوگی اس کے گردے خرابی کی۔ 999 مریض انگریزی ادویات کے کھانے سے گردے خرابی کی وجہ سے ڈائلیسس تک پہنچتے ہیں۔ اب آپ ساری زندگی انگریزی ادویات کا ٹوٹل کریں، اس ادویات کی وجہ سے 10 بیماریاں اور پیدا ہوں گی، اس کے دوا کے پیسے لگائیں، گردے خراب ہوں گے، انسولین کے پیسے لگائیں، تو وہ سستی ہے یا ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ کی دوا جو کہ میکسیمم 6 مہینے، جبکہ اکثر مریض مہینے 2 مہینے 15 دن میں بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، کیونکہ قدرتی دوا ہے، ہر باڈی پہ الگ ریئیکٹ کرتی ہے، تو یہ زیادہ مہنگی ہے۔ تو یہ دوا بہت سستی ہے، اور جب بھی کوئی شوگر ڈائلیسس جیسے امراض میں مبتلا ہوتا ہے تو اپنی زندگی میں 30 سالہ بیماری کی زندگی میں 15 دفعہ ضرور ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتا ہے، اور ایک دفعہ ایڈمٹ ہو تو پاکستان جیسے ملک کے اندر 4 سے 5 لاکھ روپے ایک دفعہ کا خرچہ ہوتا ہے۔ تو آپ سوچیں 70 سے 80 لاکھ روپے خرچ ہو جاتے ہیں صرف ہاسپٹل ایڈمٹ ہونے میں، دواؤں کے پیسے الگ جو ساری زندگی آپ نے کھانے ہیں، ٹیسٹ کرانے ہیں، ضلالتیں خواریاں اٹھانی ہیں، تو ہماری دوا بہت سستی ہے۔ اور جس مریض کو انسولین لگتی ہے پہلے دن ہی وہ ہماری ادویات شروع کرتا ہے، تو پہلے دن سے انسولین اور انگریزی ادویات سے چھٹکارا حاصل ہوتا ہے اسے، اور پہلے دن سے ہی آپ کے چہرے پہ شادابی آ جائے گی، خوبصورتی آ جائے گی، ہمت طاقت آ جائے گی، فیملی کی حلال رزق کمانے کی، پیشاب آنا کم ہو جائے گا، آپ ازواجی زندگی اچھی گزار سکتے ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ شوگر کا علاج نہ کرائیں، لبلبے کا علاج کرائیں۔ جب لبلبا ٹھیک ہوگا تو شوگر خود ہی ٹھیک ہوگی۔ ہمیں دیکھا دیکھی بہت سارے اشتہار باز اب ہماری باتوں کو کاپی کرنے لگے۔ ایک ریٹرن پالیسی بھی آپ کو بتا دوں کہ 12 سے 36 گھنٹے کے اندر آپ چاہیں تو ہماری دوا واپس کر سکتے ہیں، اگر آپ کو شکل سے بھی اچھی نہ لگے، کیونکہ کچھ مریض دوا لے جاتے ہیں مگر ان کی فیملی والے یا فیملی ڈاکٹرز یا دوست احباب رشتہ دار انہیں ڈرا دیتے ہیں کہ حکیمی دوا تو یہ، حکیمی دوا تو یہ، تو ان کے پیسے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو 12 سے 36 گھنٹے کے اندر اگر آپ دوا واپس کر دیں گے تو دوا واپس، پیسے واپس، اور جتنی دوا آپ نے استعمال کی ہے اس کے پیسے کاٹے جائیں گے۔ اگر آپ نے دوا استعمال نہیں کی ہے تو کسی قسم کی کوئی کٹوتی نہیں ہوگی۔ 12 سے 36 گھنٹے کے اندر دوا واپس کر دیں، اس کے بعد دوا واپس کرنے کے لیے آئیں نہیں، اور نہ ہی ہمیں شرمندہ کریں، نہ ہی بحث کریں۔ اور یہ قانون ہمارا ہے نہیں ہے، یہ شریعت کا اور ملک کا قانون ہے، چاہے ہم UAE کی بات کریں، چاہے ہم سعودیہ کی بات کریں یا پاکستان کی۔ افسوس یہ ہوتا ہے کہ انگریزی ڈاکٹر آپ کے احباب جب آپ کو ڈرائیں گے، وہ کہیں گے انگریزی دوا سے نہیں ہے، حکیمی دوا سے گردے فیل ہوتے ہیں، جبکہ آپ جا کے ڈائلیسس سینٹر میں دیکھیں گے تو آپ حیرت زدہ ہو جائیں گے کہ انگریزی دوائی ہی ان بیماریوں کی خرابی کا مرکز ہے۔ ایک سوال آپ لوگوں کی طرف سے یہ آتا ہے کہ کیا ہماری دوا کے ساتھ آپ انگریزی دوا کھا سکتے ہیں؟ بالکل کھا سکتے ہیں، ہماری دوا کہیں کانٹرا انڈیکیٹڈ نہیں ہے، اور آپ ہماری دوا کے ساتھ انگریزی دوا کھائیں تو نہ انگریزی دوا نقصان کرے گی، نہ ہماری دوا نقصان کرے گی، مگر انگریزی دوا کے بذات خود بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹ ہیں،
کیونکہ گردہ خرابی کی سب سے بڑی وجہ انگریزی دوا ہی بنتی ہے۔ یہ میں نے کچھ اہم گفتگو آپ سے کی ہے۔ اگلا میسیج ضرور سنیے گا، اس کے اندر میں آپ کو ریٹ بتاؤں گا اور اس کے اندر مزید تفصیلات بتاؤں گا انشاءاللہ، کیونکہ میسیج بڑے طویل ہو گئے ہیں تو یہ الگ الگ میسیج اس لیے کیے جا رہے ہیں تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو۔ تیسرا میسیج ضرور سنیں، اس میں پاکستان اور انٹرنیشنل ادویات کے ریٹس بتاؤں گا اور ایک دو اور اہم گفتگو کروں گا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ تیسرا اور اہم میسیج جس میں آپ کو سب سے پہلے تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جب بھی آپ میرے کسی بھی کلینک پہ یا مجھ سے دوا لینے کے لیے آئیں تو یہ تمام تینوں میسیجز سن کر تسلی کر کر آئیں، اور اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ آپ استخارہ کر کے آئیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے مشورہ کر کے آئیں کہ ڈاکٹر فہیم کو دکھانا ہے یا نہیں، کیونکہ شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ڈاکٹر فہیم یا ڈاکٹر فہیم کی دوا میں بالکل بھی یہ طاقت نہیں کہ آپ کو شفا دے سکے۔ شفا اور بیماری دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، تو آپ استخارہ کر کے آئیں، اگر اللہ بھیجے تو آئیں ورنہ نہ آئیں، کیونکہ شفا اللہ نے دینی ہے۔ یہ وہی اللہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو کرم فرماتے ہیں فلاں درخت سے پتے نکال کے کھا لو، اگر آپ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیٹ کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے، تھوڑے عرصے بعد وہی پتے دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کھاتے ہیں اور درد بڑھ جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے شفا نکال لی تھی، تو یہ شفا اللہ نے دینی ہے۔ ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے تحقیق کیسی کی، ریسرچ کیسی کی، ہم اللہ تعالیٰ کو جواب دیں، مگر آپ اللہ تعالیٰ سے مشورہ کر کے آئیں، اور جب اللہ تعالیٰ بھیجیں تو وسوسے دل سے نکال دیں۔ پابندی کریں، دوا کی پابندی کریں، آپ پرہیز کی پابندی کریں، روزانہ 14 گھنٹے کی فاسٹنگ کر کے بھیجنے کی۔ اب آ جاتی ہے پرائز کی بات، تو میں آپ کو تمام بیماریاں جو اہم ہیں جس کے لیے زیادہ آپ لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں، باقی اور بھی آپ کو پرائز ہے، تقریباً 100 کے قریب ہماری پروڈکٹس ہیں، دیگر بھی جن بیماریوں پہ ہم کام کر رہے ہیں وہ آپ کو یہ بچے گائیڈ کر دیں گے جو آپ سے مخاطب ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے شوگر کی۔ شوگر اگر آپ کو رینڈم شوگر 200 کے آگے پیچھے ہے یا فاسٹنگ بھی آپ کی 180 کے آگے پیچھے ہے تو آپ کو ایک GS کیپسول کھانا ہوگا روزانہ رات کو سوتے ہوئے۔ اس کی قیمت ہے 250 ریال یا درہم ہے، انٹرنیشنلی پیمنٹ ہے، اس کو آپ کنورٹ کر لیں دیگر ممالک کے اعتبار سے۔ اور اگر یہ دوا آپ پاکستان میں لیتے ہیں تو یہی دوا آپ کو پاکستان میں ایک پیکٹ 12,000 روپے کا پڑے گا۔ اگر آپ کی کنڈیشن زیادہ خراب ہے اور شوگر آپ کی 250-300 پر ہے، انگریزی دواؤں کے بغیر کی بات کر رہا ہوں میں، تو پھر آپ کو 2 پیکٹ کھانے ہوں گے تو پاکستان میں 24,000 اور سعودیہ دبئی کے اندر یا انٹرنیشنل جو ریال اور درہم میں اس کی قیمت 500 درہم یا ریال۔ اگر یہ 3 کھاتے ہیں تو پھر اسی طرح 750 ریال یا درہم، 36,000 روپے۔ اسی طرح ڈائلیسس کے حوالے سے اگر آپ کو ڈائلیسس ہوتے ہیں تو ڈائلیسس اللہ نہ کرے آپ کو کوئی بھی آپ کے ریلیٹیو ہے ان کو ڈائلیسس کا پیشنٹ ہو تو ڈائلیسس کے پیشنٹ کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ 300 ریال 300 درہم کی ایک ہفتے کی دوا ہوتی ہے، اور پاکستان میں یہ دوا تقریباً آپ کو 25% ڈسکاؤنٹ میں مل جاتی ہے، تقریباً 30,000 روپے کی 30 سے 35,000 روپے کی ڈائلیسس کی دوا ایک ہفتے کی پاکستان سے آپ کو مل جائے گی۔ اسی طرح مردانہ کمزوری کی دوا 400 ریال 400 درہم کی ایک ہفتے کی ہوتی ہے۔ مکمل علاج مکمل کورس شوگر اور ڈائلیسس کا 6 مہینے کا ہوتا ہے، ٹائم دیتے ہیں، اکثر مریض 1-1.5 مہینے میں ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ مردانہ کمزوری کا 1 مہینے کا علاج کافی رہتا ہے، الحمدللہ انسان 0 میٹر ہو جاتا ہے۔ 400 ریال 400 درہم کی ایک ہفتے کی دوا ہوتی ہے، اور تقریباً آپ کو 50,000 55,000 کی دوا فلکچویشن کے ساتھ یعنی جو بھی ریٹ ہوگا اس پر 25% ڈسکاؤنٹ میں پاکستان سے آپ کو مل جاتی ہے، اور زندگی بھر کے لیے آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں انشاءاللہ۔ دوا واپسی کی پالیسی آپ کو پچھلے میسیجز میں بتا دی ہے کہ 12 سے 36 گھنٹے میں آپ کے دوست احباب رشتہ دار فیملی ڈاکٹر ایلوپیتھک ڈاکٹر آپ کو ٹرائیں گے کہ حکیمی دوا نہیں لینی ہے تو آپ واپس کر سکتے ہیں، آکے وہم کا شکار نہ ہو، پریشان نہ ہو۔ بہرحال ویسے تو بیماریاں ڈائلیسس یہ انگریزی دوائیں پیدا کرتی ہے جو لوگ سچ نہیں بتاتے، جبکہ یاد رہے جڑی بوٹیوں کا علاج 1,24,000 پیغمبران اسلام کا علاج ہے۔ جڑی بوٹیوں کا علاج قرآن حدیث میں ذکر ہے، بابا آدم سے لے کے آج تک کے زمانے کا علاج جڑی بوٹیوں کا علاج ہے، میرے نبی کی سنت ہے، کئی احادیث سے ثابت ہے۔ پرہیز کے بارے میں آقا جی سے ہم فرماتے ہیں کہ پرہیز دواؤں کی ماں ہے، استخارہ کر کے ضرور آئیں، وسوسے نہ لائیں۔ انگریزی ادویات جو کہ بڑھتی چلی جاتی ہے، اور شوگر صرف گلوکومیٹر اور لیبارٹری ٹیسٹ میں کنٹرول ہوتی ہے، جبکہ اصل آپ کی حالت گرتی چلی جاتی ہے۔ مردانہ کمزوری، ازواجی زندگی، خوبصورتی نہیں رہتی، بچوں کے لیے حلال رزق نہیں کما پاتے، اور یہ دوا ساری زندگی کھانی ہے، پھر آپ 10 سے 15 مرتبہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتے ہیں، 1 کروڑ روپے تو ہاسپٹل میں چلے جاتے ہیں، تو اس کے مقابلے میں ہماری دوا نہایت ہی سستی ہے۔ اور یہ تمام میسیجز سن کے تشریف لائیں، ہماری دوا میں کسی قسم کا ایسیورائڈ شامل نہیں ہے، آپ کہیں پہ بھی ٹیسٹ بھی کروا سکتے ہیں، اور
جو ایک قانون ہے شریعت کا، یو اے کا، سعودیہ کا، پاکستان کے کہ دوا ریٹرنیبل نہیں ہے، پھر بھی ہم 12 سے 36 گھنٹے کا ٹائم دیتے ہیں کہ آپ آئیں، جو پیک دوائیں ہوں گی اس کے پیسے پورے دے دیے جائیں گے، جو آپ نے یوز کیے ہوں گے اس کو کٹ کیا جائے گا پیسوں کو، تو آپ دوا واپس کر سکتے ہیں۔ اور K21 پہ بدھ والے دن یاسر کے ساتھ، اتوار والے دن جو میرا پروگرام ہوتا ہے صبح 10 سے 11 انیشا کے ساتھ، منگل کو جی ٹی وی پہ صبح شیب گلزار کے ساتھ پروگرام ہوتا ہے تقریباً 11:30 بجے میرا لائیو، اور جمعے والے دن نصرت سحر عباسی کے ساتھ ہوتا ہے جمعے والے دن صبح 10 سے 11۔ امید ہے کہ آپ نے یہ تینوں میسیجز غور سے سن لیے ہوں گے۔ آپ کو ریٹ کے بارے میں بتا دیا، کلینک کے بارے میں بتا دیا، ایک دفعہ پھر بتا رہا ہوں ہمارا بہت ہی اہم نمبر ہے، آپ کسی بھی چیز کو کراس چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کو شک ہو کہ ہمارا نمائندہ نہیں ہے، ہمارے نام سے کوئی اور بات کر رہا ہے تو 111222381 یو این نمبر ہے کراچی کا۔ اگر آپ باہر سے کال کر رہے ہیں تو 92+922111222381 ملائیں گے، اور کراچی سے باہر سے بات کریں تو 02111222381 ملائیں گے، اور +922111222381 یہ ہمارا واٹس ایپ یو این نمبر بھی ہے، جو کہ کسی ہربل فارما کا نہیں ہے، پاکستان کے اندر پوری دنیا کے اندر باقاعدہ یو این نمبر بھی ہم رجسٹرڈ ہیں، پاکستان میں، سعودیہ میں، دبئی میں، گلف میں الحمدللہ رجسٹرڈ ہو کے کام کر رہے ہیں۔ اور باقی ڈیٹیل آپ کو تقریباً ساری بتا دی۔ امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، وائس پسند آئی ہوگی۔ اور ہمارا ایک نیا چینل ہے جڑی بوٹی کی دنیا بائی ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ، اس پہ ہم نے بتایا ہوا ہے آپ کو 1600 جڑی بوٹیوں سے ہم دوائیں کیسے بناتے ہیں، تو آپ وہاں سے نسخہ جات بھی دیکھ سکتے ہیں، لائک شیئر سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اور ہومیوپیتھی کی دنیا بائی ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ میں ہومیوپیتھی کے بارے میں ہم بتانے جا رہے ہیں۔ امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، وائس پسند آئی ہوگی، لائک شیئر سبسکرائب کیجیے گا، اور ہماری ویڈیوز کو وہاں پہ دیکھا کریں، ان کو بھی پسند کر کے سب کو بتائیں۔ مجھے، میری فیملی کو، ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ کو، اس کی فیملی کو، تمام اسٹاف کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ یہ سفر ہمارے جو چلتے ہیں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے، مکہ مدینہ آنا جانا لگا رہے۔ اکثر لوگ ویڈیوز میں دیکھ کے کہتے ہیں یار اتنا بڑا ڈاکٹر آ گیا کہ یہ ان چیزوں کا علاج کر رہا ہے۔ بھائی یہ حدیث شریف ہے، یہ کوئی بڑا ڈاکٹر نہیں ہے۔ اور آپ لوگ مجھے اسرائیل، لندن، امریکہ بھیجنا چاہتے ہو، میں بھائی مکہ مدینہ جا کے بہت خوش ہوں کہ ہر مہینے آ کے جس کے دربار میں حاضری ہوتی ہے، عمرے کی سعادت ملتی ہے۔ بہت شکریہ۔ یہ تمام وائس اس لیے بھیج دی کہ آپ لوگ پریشان نہ ہوں، بچے کو آرڈر کریں، دوا منگوائیں۔ پوری دنیا میں ڈیلیوری کی سہولت موجود ہے، پاکستان میں بھی ڈیلیوری کی سہولت موجود ہے، مگر انٹرنیشنل پیشنٹ پاکستان سے دوا منگائیں گے تو 25% ڈسکاؤنٹ، 1/4 حصہ بہت بڑا ڈسکاؤنٹ ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ آپ لوگوں کے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں پاکستان سے، کیونکہ ہر کمرے کے اندر 10-15 لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی پاکستان گیا ہوا ہوتا ہے، سب ایک دوسرے کو فیور کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے آپ فائدہ اٹھائیں۔ بڑی لمبی گفتگو ہو گئی، مگر یہ طویل گفتگو تقریباً آدھے گھنٹے کی میں نے 3 وائس میسیج میں اس لیے کر دی تھا کہ آپ لوگوں کے ہر سوال کا جواب دے دیا جائے۔ پہلے یہ 15 منٹ کی گفتگو تھی، اب اس کو بڑھا دیا گیا ہے تاکہ آپ لوگ مطمئن ہو جائیں۔ جزاک اللہ۔ آپ کا پورا حق ہے کہ آپ دوا منگا رہے ہیں تو آپ مطمئن ہو جائیں۔ امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی، وائس پسند آئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تمام پاکستان کے، دنیا بھر کے مریضوں کے لیے ایک میسج ہے کہ آنے سے پہلے اس میسج کو ضرور سن لیں۔ میسج تو میں نے پہلے بھی دیے ہوئے ہیں طویل، مگر کچھ چیزیں آپ لوگوں کی نہیں کلیئر ہو پا رہی ہیں، تو اس لیے یہ دوبارہ ایک میسج دے رہا ہوں۔ اگر آپ کی شوگر بغیر انگریزی دواؤں کے 200 تک ہے تو آپ ہماری 1 جی ایس کیپسول کھائیں گے۔ اگر آپ کی شوگر 200 سے زیادہ ہے تو 2 جی ایس کیپسول، 300 سے زیادہ ہے تو 3، 400 سے زیادہ ہے تو 4 جی ایس کیپسول۔ اب وہ آپ کی کنڈیشن کے مطابق ڈوزیج بنائی جائیں گی صبح شام کی۔ مثال کے طور پہ آپ ایک دن میں 4 جی ایس کھا رہے ہیں، یا 3 یا 2 یا 1، جس دن آپ کی فاسٹنگ شوگر 80 پہ آ جائے گی تو 4 کی جگہ 3 ہو جائیں گے جی ایس۔ 3 کھا رہے ہیں تو 2 ہو جائے گی، 2 کھا رہے ہیں تو 1 ہو جائے گی۔ اور اگر 1 جی ایس آپ کھا رہے ہیں تو آپ کی جی ایس بھی بند ہو جائے گی، دوا ختم ہو جائے گی، علاج ختم ہو جائے گا، شوگر ختم ہو جائے گی۔ کیونکہ بغیر انگریزی دوا کے اگر آپ کی فاسٹنگ 150 کے اندر، 130 کے اندر، 200، 230 کے اندر آ رہی ہے بغیر انگریزی دوا، بغیر ہمارے دوا کے، تو شوگر اٹس کال آپ کی ختم ہو گئی ہے۔ تو یہ ترتیب یاد رکھیں بتدریج کہ اگر 4 ہے تو 4 سے 3 ہوگی، 3 سے 2 ہوگی، 2 سے 1 ہوگی۔ اور یہ کب ہوگی؟ جب 80 شوگر آتی رہے گی۔ دواؤں کے ساتھ ہماری 80 آ گئی تو 1 کم ہو گئی، پھر 80 آ گئی، پھر کم ہو گئی۔ انگریزی دوائیں کیا ہوتی ہیں؟ وہ آپ کی دوائیں بڑھتی رہتی ہیں ڈوزیج۔ آپ 250 ملی گرام گلوکوفیس سے شروع کرتے ہیں، 500، 750، 650، 1000، پھر 1 گرام، 2 گرام، 3 گرام، 4 گرام، پھر انسولین 10 سے شروع کریں گے، 15، 20، 25، 30، 40، 50 انسولین بڑھتی رہے گی۔ اور نہ صرف آپ کی شوگر بڑھتی رہے گی، دوائیں بڑھتی رہیں گی، بلکہ ان دواؤں سے 10 بیماریاں اور پیدا ہوتی رہیں گی۔ تو زخم ہو جاتا ہے تو ہاتھ پاؤں کٹ جاتے ہیں، آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں، مردانہ کمزوری ہو جاتی ہے، گردے خراب ہو جاتے ہیں، لاسٹ میں آپ ڈائلیسس پہ چلے جاتے ہیں، اور
ہوں ڈائلیسس کی عمر صرف 2 سال ہوتی ہے ڈائلیسس پیشنٹ کی. اس بات کو سمجھ لیں اور سمجھ لیں 250 ریال یا درہم ہے, 7 کیپسول ہیں یعنی 1 جی ایس ہے. 2 جی ایس کہتے ہیں 14 کیپسول کو, وہ 500 درہم یا ریال. 3 جی ایس کہتے ہیں 21 کیپسول کو, جو کہ اب ہم ٹیبلٹ فارم میں بھی بنانے جا رہے ہیں. ابھی تو کیپسول فارم ہے, انشاءاللہ جلدی ٹیبلٹ فارم بھی ہماری بننے جا رہی ہے. تو 21 کیپسول 3 جی ایس کو کہتے ہیں, 4 جی ایس کو کہتے ہیں 28 کیپسول کا پیکٹ, جو 1000 ریال یا درہم کا ہوتا ہے. اور پاکستان سے دوائیں آپ لیتے ہیں تو 25% آپ کو ڈسکاؤنٹ مل جاتا ہے. تو یہ میں نے پوری ترتیب سمجھا دی ہے, اچھی طرح سنیں سمجھیں اور پھر علاج کے لیے تشریف لائیں. انشاءاللہ آپ کی پوری باڈی ٹھیک ہوتی ہے. انگریزی دوائیں آپ استعمال کرتے ہیں تو مرض بڑھتا چلا جاتا ہے, ادویات بڑھتی چلی جاتی ہیں, دیگر امراض بھی ہو جاتے ہیں. ہماری دوا خان اور شوگر بھی صرف آرٹیفیشل طریقے سے گلوکومیٹر اور لیبورٹری ٹیسٹ میں نارمل آتی ہے, جبکہ ہماری دوا کھانے سے نہ صرف شوگر کم ہوتی ہے بلکہ آپ کی آنکھیں, آپ کا جسم, ہاتھ پیروں کا جلنا, مردانہ کمزوری, گردے, تھکن, اپنی فیملی کے لیے زیادہ ورکنگ نہ کر پانا, پیشاب جو زیادہ آتا تھا وہ ٹھیک ہو جاتا ہے, چہرے پہ نور آتا ہے. شوگر کا مریض جب انگریزی دوا کھاتا ہے, شوگر ہوتی ہے تو اپنی عمر سے 10-20 سال زیادہ نظر آتا ہے. جب ہماری دوا کھاتا ہے تو اپنی عمر سے جو 10-20 سال زیادہ نظر آنے لگا تھا, ایکچوئل جو اس کی عمر ہے, جو جوانی ہے, جو خوبصورتی ہے, وہ لوٹ آتی ہے. تو یہ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس میسج کو ضرور سنیں. اور ویسے تو میرے 3 میسج اس کے اندر یہ ڈیٹیل موجود ہے, مگر لوگ آگے آگے کر کے سنتے نہیں سن پاتے, تو یہ ایک اسپیشل میسج ہے, ضرور سن کر آئیں. اور آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں کراچی میں میرے دکھانے کے چارجز 5000 روپے ہوتے ہیں, او پی ڈی جو فیس ہے میری. مگر سعودیہ اور دبئی کے اندر ہمارے جتنے بھی اوورسیز بھائی ہیں, پاکستانی, بنگالی اور انڈین, ان کے لیے کوئی چارجز نہیں ہے. تو میسیجز سن کے آئیں, دن رات آپ لوگوں سے بات کر کر کے, آپ لوگوں کے اپوائنٹمنٹ ہوتے ہیں ویڈیو کال کے, وائس کال کے, کنورسیشن کے, اور پھر آپ لوگوں سے ملاقاتیں چل رہی ہوتی ہیں. پھر اعلیٰ حکام سے کسی بھی ملک میں, الحمدللہ آپ کو پتا ہے سعودیہ دبئی کے اندر بھی جتنے بھی شیخ ہیں اور شرطے ہیں, جتنے بھی ان کی بڑے بڑے عہدے ہیں, جو عہدیداران ہیں, سبھی مریض ہیں تو اکثر اپنے پاس بلا لیتے ہیں. اور پھر ان کو سمجھانا آپ کو پتا ہے زیادہ بولنا پڑتا ہے, تو گلا میرا سوج گیا ہے, آواز میری بیٹھ گئی ہے دن رات مریضوں کو دیکھ دیکھ کے, ان معاملات کو کر کر کے. تو میں کم سے کم بولنا چاہتا ہوں. تو آپ لوگ جب آتے ہیں تو تمام میسیجز سن لیں. آپ کی اسکیننگ ہمارے نمائندے کرتے ہیں, اس اسکیننگ کی بھی کوئی چارجز نہیں ہے, چاہے وہ آپ پاکستان میں کروائیں چاہے آپ پوری دنیا میں کرائیں. پوری اسکیننگ ہوگی, 30 سے 50 آپ سے سوالات پوچھے گا میرا اسسٹنٹ. تو جب آپ مجھے دکھانے آتے ہیں تو وہ اسکیننگ فارم میرے پاس آ جاتا ہے, آپ کے پاس بھی تصویر میں ہوتا ہے, آپ بھی مجھے دکھا دیتے ہیں, ہر چیز دیکھی ہوئی ہوتی ہے. تو مختصر اگر مجھے کوئی 2-4 سوال پوچھنے ہوں گے تو وہ میں آپ سے پوچھوں گا, باقی سوالات میرا اسسٹنٹ آپ سے پوچھ لیتا ہے. جو انفارمیشن لینی ہے اس سے لے لیں, ان میسیجز کو اچھی طرح غور سے سن لیں, پھر آئیں, استخارہ کر کے آئیں. میں کہتا ہوں کہ آپ کسی کے کہنے پہ نہ آئیں, ہماری ویڈیو دیکھ کے نہ آئیں, آپ اللہ تعالیٰ سے مشورہ کریں. شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے, علاج کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے, بیماری دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. کچھ 100 میں سے 1 مریض ایسے ہوتا ہے کہ جو زمزم سے بھی ٹھیک نہیں ہوتا, اس کی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ مرض کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کو اس کی جان چلی جاتی ہے, قبر میں چلا جاتا ہے. مگر یقین کریں شفا دینے والی, میں کبھی بھی جو کوئی بھی مریض ٹھیک ہوتا ہے, آپ میری اتنی ویڈیوز دیکھیں, میں یہی کہتا ہوں, نہ میری دوا کا کمال ہے نہ میرا کمال ہے, شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ جو شفا بانٹ رہے ہیں میرے ذریعے. دعا کیجئے میرے لیے, میری فیملی کے لیے, میرے سٹاف کے لیے, آنے والے مریضوں کے لیے. تو استخارہ کر کے آئیں کہ یا اللہ آپ ہمیں مشورہ دیں, شفا آپ نے دینی ہے. اگر میری شفا وہاں لکھی ہے تو میں جا کے ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ مدینے والے سے دوا لوں, ورنہ نہ لوں. تو استخارہ کر کے آئیں اور تمام چیزوں کو دیکھ بھال کے آئیں, سوچ سمجھ کے آئیں, اور ان تمام چیزوں کو دیکھیں. اپنی خوبصورتی, اپنی جوانی, اللہ تعالیٰ 1000 فائن آتے ہیں زندگی کے اندر, گرامے لگتے ہیں, بجلی کے بل آ جاتے ہیں, اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں, کاروبار میں نقصان ہوتا ہے, وہ سب بھر جاتا ہے جب آپ کی زندگی ہوتی ہے. تو اگر آپ صحت کے ساتھ رہیں گے, ایک بیماری جو شوگر ہوئی ہے, جو بیماریوں کی ماں ہے, وہ شوگر ختم ہو جائے گی آپ کی, تو آپ زیادہ درہم, ڈالر, دینار, پیسہ, ریال سب کما سکو گے. جب وہ جسم اور وہ طاقت اور وہ بیماری آپ کو کھا جائے گی تو پھر آپ یہ پیسے بچا کے کیا کرو گے؟ اکثر ہم اپنی بیٹیوں کے جہیز کے لیے, اپنی فیملی کے لیے گھر خریدتے ہیں, گاڑیاں خریدتے ہیں, جہیز جمع کرتے ہیں, اور ہم اپنا علاج نہیں کراتے. ایک وقت آتا ہے ہم اتنے بیمار ہو جاتے ہیں کہ جب ہم ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتے ہیں, وہی گھر, وہی گاڑی, وہی موٹر سائیکل, وہی جہیز, وہی کاروبار تباہ ہو جاتا ہے. ہمارے گھر والے ہماری صحت کے لیے, جان بچانے کے لیے بیچ کے ایلوپیتھک انگریزی ڈاکٹروں کے کہنے پہ علاج پہ لگا دیتے ہیں, پھر بھی مریض نہیں بچتا, وقت ہاتھ سے نکل جاتا ہے, اور جو ساری زندگی آپ نے 40-50 سال جمع کیا ہوتا ہے وہ بھی برباد ہو جاتا ہے. تو چند پیسوں کے لیے آپ اپنے علاج کو اور اپنی زندگی کو تباہ نہ کریں. 3 سے 6 مہینے کا مختصر علاج ہے, علاج کرائیں. زندگی بھر کی ادویات, انسولین, انجیکشن, آپ جب ہمارے پاس آتے ہیں پہلے
دن انسولین انگریزی ادویات سے جان چھوٹ جاتی ہے الحمدللہ، اور آپ ٹھیک ہونے لگتے ہو۔ آپ اس اذیت سے جان چھڑوائیں اور ہمارے پاس آئیں، تمام انگریزی ادویات کی اذیت سے جان چھڑوائیں۔ یہ منشیات ہے، یہ نشہ ہے، اس سے جان چھڑوائیں یہود و نصارہ کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔